مہاجر نشستوں پر انتخابات، لاہور ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر الیکشن، آزاد کشمیر جنرل الیکشن، L4142 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، آزاد امیدوار صبا دیوان 1523 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار 372 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 259 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، اے ایس پی ٹاؤن شپ اور ڈی ایس پی چونک نے قیادت کی۔ فلیگ مارچ میں صدر ڈویژن کے سرکل افسران اور ایس ایچ او، رینجرز اور حساس اداروں نے حصہ لیا۔ ایس پی صدر کا کہنا تھا کہ اسلحے کی روائش اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایم ایل اے حافظ نعمان کہتے ہیں کہ لوگ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، ایک ایک گھر میں جا کر شہریوں سے ووٹ کی اپیل کی۔ میرپور کی طرح مظفر آباد اور لاہور میں بھی کلین سویپ کریں گے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا۔ کشمیری بہن بھائی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی دیکھ کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ عوام کی رائے پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، جس کو لوگ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے مسترد کر دیں گے۔ ووٹ جو لوگ کاسٹ کریں وہ ووٹ پارٹی کو اور پارٹی کے منشور کو اور پارٹی کے امیدواروں کی جو ایک کلیکٹیو لسٹ ہے اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسی طرح بلدیاتی حکومت۔ یہ ہوگا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ طیب الرحمان کہتے ہیں کہ موروثی سیاسی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جماعتوں میں بھی حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنا کر بروقت انتخابات کرائے جائیں۔ انتظامی بنیادوں پر نئی یونٹس اور صوبوں کی تشکیل پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے بڑا جرگہ یا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کانفرنس بلائی جائے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور جو ہمارے اکابرین نے بنایا ہے، اس کے اندر رہنے والے اور اس کو ماننے والے ہر شخص کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ جو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کو نہیں مانتا، ہم بھی اسے نہیں مانتے، تو یہ دہشت گردی جو کہ ہمارے دشمن ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں اپنے اتحاد سے کرنا ہے۔ اور ریپ کے واقعات جو ہیں، خواہ وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بچیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ مسجد مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، مارکیٹ میں ہو، 3 ماہ میں ان کا فیصلہ کر کے مجرموں کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو ماننے والے تمام افراد سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بے گناہ شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ دشمن عناصر پاکستان پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ زنا اور ریپ کے مقدمات میں 3 ماہ میں نپٹانے کے لیے قانون بنایا جائے۔ ہر جگہ گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ موجودہ حالات قومی قیادت کے اتحاد اور مشترکہ فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ نادر سینٹر شملہ پہاڑی کا نظام یکسر بدل گیا۔ نہ طویل قطاریں، نہ بے شمار اور بے پناہ رش، شہری تیز رفتار اور باوقار سہولت سے خوش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادر سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ وزیر داخلہ کا سینٹر میں شہری کے لیے بہترین سہولیات دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے مسائل پوچھے۔ وزیر داخلہ نے ایف آر سی کے لیے آئے 2 شہریوں کے مسئلے بلا تاخیر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ محسن نقوی بولے، شہریوں کا اعتماد کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں عرس کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور سبیل کا افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار نے محکمہ اوقاف کی کتاب حضرت داتا گنج بخش کاملہ راہ رہنما کی رہنمائی بھی کر دی۔
تقریب میں صوبائی وزراء مشتبہ شجاع الرحمان، بلال یاسین اور چودھری شافق کی بھی شرکت۔ ڈی جی اوقاف حافظ انیس الرحمان، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور خطیب داتا دربار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری کا عرس دربار کو رنگین لائٹوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کے لیے لنگر اور سبیل کا وسیع انتظام۔ دربار کے گرد سیکورٹی سخت۔ واک تھرو گیٹ سے ہر آنے والے کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ زائرین کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا اختتام 4 اگست کو دعا کے ساتھ ہوگا۔ حضرت شیخ علی حجویری کا 983واں سالانہ عرس سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو بس سروس کو معطل کر دیا گیا۔ ایم یو کالج سے شاہدرہ تک میٹرو اسٹیشن کو مسافروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ گجو متا سے ایم یو کالج تک میٹرو بس سروس چلائی جا رہی ہے۔ ایم یو کالج سے شاہدرہ تک اسپیڈو بس سروس کو بھی محدود کر دیا گیا۔ میٹرو اورنج لائن کا آپریشن معمول کے مطابق جاری۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا لاہور ضلع میں سارجنٹ ڈرائیور کی 65 اسامیوں پر 6 امیدوار کامیاب، 59 اسامیاں خالی رہ گئیں۔ کامیاب امیدواروں میں اسامہ منور، عامر افضل، عاطف فاروق، علی حیدر، محمد وقاص شامل۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، ہیلتھ فلور پر جا کر جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق بولے، جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس ادارے میں مریضوں کو بین الاقوامی سطح کی کارڈک سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عصمت محمود نے کہا، ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین سرجنز، آپریشن تھیٹرز اور علاج معالجے کی سہولت ملے گی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی مونسون فلڈ کی صورتحال بارے فیکٹ شیٹ جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ رواں سال مونسون بارشوں میں حادثات کے باعث 40 شہری جاں بحق اور 288 زخمی ہوئے۔